حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں صرف روٹی رکھ دی گئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی سالن نہیں ہے. اہل خانہ نے کہا کہ سالن نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا الم ار برمتن تفور، کیا میں ہانڈیاں نہیں دیکھ رہا ہوں جو پک رہا ہے؟ اہل خانہ نے کہا کہ لحم صدقۃ تصدق علی بریرہ وان اللہ تعالی قد حرمک ھذا. یہ تو صدقے کا گوشت ہے جو کسی نے حضرت بریرہ ہماری کنیز کو دیا ہے، اور آپ کے آل و اولاد کے لیے صدقہ کھانا جائز رہی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ. جب ان کو دے دیا گیا تو صدقہ پورا ہو گیا. بخاری میں ایک جگہ ہے ان الصدقۃ قد حلت محلھا، صدقہ تو اپنی جگہ ہو چکا ہے، ختم ہو گیا. اب وہ ہمیں دے تو یہ ہدیہ ہوگا. آپ کسی دینی ادارے میں کسی طالب علم کے مہمان ہو گئے. طالب علم کا مہمان ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کے اخیر میں کہتے تھے کہ میرے لیے یہ دعا کر لو کہ قیامت کے دن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤ، کیونکہ ان کے ساتھ حساب کم ہے. سیکھ رہے ہیں نا، سیکھنے والے کے ساتھ زیادہ حساب نہیں ہوتا. جو کمال کو پہنچ چکے ہیں، علماء بن چکے ہیں، ان کے ساتھ تو حساب سخت ہوگا. عطا اللہ شاہ بخاری جو امیر شریعت اور امیر البیان ہے، اللہ تو آپ ایک طالب علم کے مہمان ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ مدرسوں میں جو باورچی خانے میں کھانا پکتا ہے وہ عموماً زکوٰۃ اور صدقات سے پکتا ہے. تو یہ اب آپ کو ایک ہی مسئلہ یاد ہے کہ یہ زکوٰۃ و صدقے پکتے. یہ دوسرا مسئلہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب آپ اس کے مہمان ہوں گے اور وہ آپ کو پیش کریں گے تو یہ ایسا ہوگا جیسے بریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دیا ہوا گوشت پیش کیا تھا، اور حضرت نے بڑی خوشی سے قبول کیا، بلکہ حکم دے دیا کہ مجھے بھی دے دو. اللہ طالب علموں کے زمرے میں شامل ہونا، اللہ ہزاروں مصائب اور احداث جو کائنات کے ہیں وہ اس لیے ٹلے ہوئے ہیں کہ اس روئے زمین پر ایک پاک مخلوق علم حاصل کر رہی ہے. حدیث صحیح میں ہے کہ طالب علم کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں، پرندے ہواؤں میں، چینٹیاں اپنے سوراخوں میں، اور آسمان کی خلقتیں آسمان و زمین میں دعائیں مغفرت کر رہی ہیں. وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ لَتَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ، صحاح کی حدیث. یہ جو مچھلیاں دعائیں دے رہی ہے، چینٹیاں، پرندے اور جن اور انس اور ملائکہ، یہ خود بخود دے رہے یا کسی کا حکم ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہے اس کام میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علموں سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. اور طالب علم ابھی کامل نہیں، ناقص ہوتا ہے. جب کامل ہو جاتا ہے تو اس کو فاضل کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں. جب ناقص کا یہ عالم ہے تو کامل کا کیا حال ہو. اور یہ جو سوات ہے ہمارا صوبہ سرحد میں، اس کے والی تھے بہت بڑے نیک آدمی. اس زمانے میں والی وغیرہ ایسے کوئی ٹر فر والے نہیں ہوتے تھے، عام انسان ہوتے تھے. اور جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا تھا اتنا دیندار ہوتا تھا.
تو وہ ایک دفعہ وہ مولانا محمد ابراہیم صاحب ان کے محلے میں تھے، ان کی مسجد میں رہتے تھے، جنہوں نے فتاوی ودودیہ لکھا ہے پشتو زبان میں، بہت معتبر فتاوی، اور ہر عالم کے پاس صوبہ سرحد میں 20 30 40 طلباء ہوتے تھے، ان کو وہ سبق پڑھاتے تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب چونکہ والی صاحب کے امام و خطیب تھے، ان کی مسجد میں ذرا طلباء زیادہ ہوں، اور والی صاحب پورے سواد کے مالک تھے، تو اس لیے کھانا ان کے گھر سے پک کے آتا، یہ برداشت نہیں تھا کہ کسی اور جگہ سے کھانا کھائے، کیونکہ والی صاحب کی توہین تھی۔ اس زمانے میں تو بڑے آدمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ کوئی نہ دیکھے۔ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں کہ کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے۔ اطعموا الطعام، پیغمبر کا بھی حکم ہے کہ کھانے کھلایا کرو، کھانے کی کوشش کم کرو، کھلانے کی کرو۔ کھانے والے بہت ہے، کھلانا کمال ہے۔ تو وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نوکر ساتھ ہے، اس نے سالن اٹھایا ہے اور والی صاحب نے روٹیاں لپیٹ کے بغل میں لے کے آ رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا آیا کہ سخت قسم کی بارش ہو رہی ہے، اور صبح سرحد کے ویسے بھی جالباری بڑی طویل ہوتی ہے، تو کھانے میں کچھ دیر ہو گئی ہے۔ طالب علم تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لگن میخے کٹے چخپل یو نی لیکن میخه پہ لنگا ابلار بھائی داغ کٹی دی۔ تو طالب علم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بیل جو روز راشن لاتا ہے آج نہیں آیا، والی صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ والی صاحب قریب آ چکے تھے، کھانا وانا ساتھ تھا، انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا اور بڑا خفا ہو گیا کہ بھئی ہم اتنی خدمت کرتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا بیل سمجھ رہے ہیں۔ میں اتنے بڑے علاقے کا والی ہوں، دنیا میرے اتباع میں کھڑی ہے اور یہ مجھے بیل سمجھ رہا ہے۔ بڑے خفا ہو گئے، اور ظاہر انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، جب خفا ہو جاتا ہے تو ہمت ہار لیتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی آئندہ مولانا ابراہیم صاحب کو معذرت کر لیں گے کہ بھئی ہم اور نہیں کھلا سکتے۔ اور ویسے بھی عزت کے کلمے سے آدمی کی ہمت افزائی ہوتی ہے، اور کمزور کلمے سے دل شکنی ہوتی ہے۔ خدا کا کرنا یہ تھا، والی صاحب کی مغفرت ہونے والی تھی۔ کہتے ہیں رات کو انہوں نے خواب دیکھا، سوات کے والی صاحب نے، کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور جہنم پر پل صراط کا پل باندھا گیا، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا جا رہا ہے، جو اس پہ چڑھتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں، دوزخ میں سب تھر تھر لوگ نیچے گر رہے ہیں۔ والی صاحب کا بھی نمبر آنے والا ہے، اور وہ خواب میں بڑے زار و قطار رو رہا ہے کہ بس یہ میں دوزخ میں چلا گیا، میں کیسے بچ سکتا، سب لوگ تو میرے سامنے گر رہے ہیں۔ کہا اتنے میں طالب علموں کا ایک پورا گروہ آیا، وہ جب پل صراط پہ چڑھ گیا تو وہ پل صراط ایسا پھیلتا گیا، بالکل ایک بہت بڑا پل اور سڑک اس سے بن گئی۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی ویسے تو یہ بال سے باریک اور تلوار کے نوک سے تیز تھا، اور ان لوگوں کے چڑھنے سے یہ یکدم چھوڑا ہو گیا۔ اچانک ایک طالب علم کی نظر پڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا بیل جو ہے وہ رہ گیا ہم سے۔ تو وہ ایک یکدم نیچے اترا اور والی صاحب کو بازو سے پکڑا اور کہا حضرت چلے نا، وہاں سے بیل کہتے ادھر سے حضرت کہتے۔ والی صاحب جب نیند سے بیدار ہوئے تو بڑے خوشی سے رو رہے تھے اور کہتے تھے کہ واقعی ان لوگوں کے دامن پکڑنے میں بڑی نجات ہے، ان کا بیل بھی قیامت کے دن پل صراط آرام سے طے کر لے گا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ جیسے دنیا کے اندر جو بھی انسان ہوگا آپ اس کو ٹٹولے، کسی کی جماعت کا آدمی ہوگا وہ، کوئی کسی جماعت میں کوئی کس جماعت میں،
طالب علموں کی جماعت اللہ رب العالمین کی جماعت ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور یہ کامیاب رہیں گے. دیکھا گیا ہے کہ جو حکومت طالب علموں سے یا مدرسوں سے یا علماء سے برسر پیکار ہو جاتی ہے، اللہ اس کی عمر ختم کر دیتا ہے. جیسے چونٹی جب گم ہوتی ہے اور برباد ہوتی ہے تو اس کے پر لو جاتے، پر نکل آتے ہیں. اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا بڑا فرمان روا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایوب خان جیسے بڑا آدمی نہیں آیا ہے، لیکن علماء کو ناراض کر کے جس بے عزتی سے وہ گیا ہے اس کی مثال نہیں. ایک نیک خصلت حکمران تھا جنرل ضیاء، کم از کم خود تو نیک اعمال کا پابند تھا اور نیکیوں کو پسند کرتا تھا. 11 سال کا عرصہ اللہ نے اس کو دیا اور اس نے رائی کے دانے کے برابر اسلامی نظام کو تقویت نہیں پہنچائی. پھر تکلیف بھی اسی حساب سے آئی. اس کے بعد بھی لوگ آئے، کہیں انسا آئی اور کہیں خنسا آیا، کہیں عورت آئی اور کہیں عورت سے بدتر آیا. ان کا حشر بھی دنیا نے دیکھا. ہمارے جو ماسٹر صاحب ہیں ان کو بھی عبرت لینا چاہیے اور خواہ مخواہ کی ادھر ادھر کی باتیں بنانے کی ضرورت نہیں. جتنا بھی آپ امریکہ کا بغل بچہ بنیں گے اتنا ہی وہ آپ کو دبائے گا. عافیت اس میں تھی کہ کسی طریقے سے بچ جاتے.